اللہ نے قرآن میں وہ برائی کا ذکر کیا. کیا کہا؟ استکبرا، وہ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اپنے آپ میں محسوس کرنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اکڑ گیا، تکبر کیا. اللہ کو اس کا وہ تکبر کرنا، استکبرا اللہ نے کہا، اس کا وہ تکبر کرنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا. کہا بدبختے، تو میرے محبوب پہ اکڑتا ہے، میرے پیارے پہ تکبر کرتا ہے، میرے پیارے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. ظالم، تیری یہ بے ادبی تیرے لیے عذاب کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے، تیرے لیے رسوائی کا سبب ہے. تو نے یہ بے ادبی کیا. اگر تو میری عبادت میں کمی کرتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن تو نے میرے محبوب کی بے ادبی کی. میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک، صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، صبح قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرو، کس وجہ سے اللہ اسے اپنے دربار جنت سے نکال رہا ہے. کیا وجہ ہے اللہ اس کو مردود کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ اس کو لعنتی کر رہا ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں. کیا شراب پیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی چوری کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی ماں باپ سے نافرمانی کیا تھا؟ کیا ابلیس کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا؟ کیا ابلیس نے ریپ کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تھا؟ جواب ملا نہیں نہیں. نہ اس نے زنا کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ریپ کیا، نہ اس نے جو ہے کوئی شراب پیا، بلکہ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کیا. اللہ نے اس کو اپنے در سے مردود کر دیا. کہا بدبخت نکل جا، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. تو پتا کیا چلا؟ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے در سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو سجدوں سے نہیں روکتا. اللہ اس کو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے. اور دوستو، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو کان کھول کے سن لو، اللہ نے بندہ نواز کو محبوب بنایا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب بنایا تو اللہ نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. محبوب الہی کو محبوب بنایا تو بابا فرید گنج شکر کی چوکھٹ پہ بٹھایا. بابا فرید کو محبوب بنایا تو قطب الدین بختیار کاکی کے خدموں میں بٹھایا. قطب الدین بختیار کاکی کو محبوب بنایا تو غریب نواز کی غلامی میں بٹھایا. غریب نواز کو محبوب بنایا تو حضرت عثمان ہارونی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. حضرت غوث اعظم کو محبوب بنایا تو محبوب ولیوں کے در پہ بٹھایا. حضرت داؤد طائی کے آستانے پہ بٹھایا. معروف کرخی کے در پہ بٹھایا. حضرت جنید بغدادی کو محبوب بنایا تو حضرت سری سختی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. سری سختی کو محبوب بنایا تو معروف کرخی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. معروف کرخی کو محبوب بنایا. داؤد طائی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. داؤد طائی کو محبوب بنایا. حسن بصری کی چوکھٹ پہ بٹھایا. حسن بصری کو محبوب بنایا. علی المرتضی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. علی کو مولائے کائنات بنایا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بٹھایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور شان دکن. لوگ کہتے ہیں صحابی صحابی صحابی. ارے ظالمو، صحابی کہنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح، صحابی کو کیا کسی نماز نے صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں. ذرا دور سے، صحابی کو کسی روزے نے صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں.
ارے وہ تو مکے والے تھے، صبح شام دوپہر کعبے کا طواف کرتے تھے، حجر اسود کو چوما کرتے تھے، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھا کرتے تھے، زمزم کے پانی سے نہاتے اور وضو کرتے تھے، صفا و مروہ کی سعی ان کا مقدر تھا۔ ارے ذرا ظالموں بتاؤ، کیا صفا و مروہ کی سعی نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا آب زمزم کے پینے نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا کعبے کے طواف حجر اسود کے چومنے نے انہیں صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں۔ پھر صحابی کس نے بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہوں تو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہوں۔ اللہ محبوب بنانا نہیں چاہا، ابو جہل کو محبوب کے در سے دور کر دیا۔ ابو جہل کو کعبے سے دور نہیں کیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ماؤں بہنوں سنو، ابو جہل کو کعبے سے دور نہیں کیا، ابو جہل کو محبوب سے دور کر دیا۔ جو محبوب سے دور ہو گیا وہ مردود ہو گیا، جو محبوب کے قریب آ گیا وہ خرن میں بھی ہو تو عاشقوں کا سردار بن گیا، محبوبوں کا امام بن گیا، اوے سے خرنی کہلانے لگا۔ دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا، مگر محبوب کی محبت نے، محبوب کی الفت نے اسے سارے عاشقوں کا امام بنا دیا۔ میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو۔ کون ہے بلال حبشی؟ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جن کو پوری زندگی پہننے کے لیے عالیشان کپڑا میسر نہیں آیا۔ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جس کی دسترخوان پر پوری زندگی میں کبھی لذیذ غذائیں نہیں آئی۔ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جس کو رہنے کے لیے کوئی عالی شان مکان کبھی زندگی میں میسر نہیں آیا، مگر خدا کی قسم آج وہی بلال حبشی کائنات کے سارے امیروں کا سردار ہے، بادشاہوں کا بھی آقا ہے، تونگروں، رئیسوں، مالداروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا بلال تمہارے پاس تو کھانے کو لذیذ غذا بھی نہیں تھی، رہنے کو عالیشان مکان نہیں تھا، پہننے کو ذیشان کپڑے نہیں تھے، مگر بلال تمہیں اتنے عالیشان مرتبہ کس نے عطا کر دیا؟ تو روح بلال سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ کی صحبت نے مجھے اس کام کے لائق بنا دیا، اس شان کے لائق بنا دیا۔ اللہ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں سے دور کر دیتا۔ ایک بات سنو، اچھی بات عرض کرتا ہوں۔ نبی مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور ان کو حضور کے سامنے بٹھایا گیا، وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ صحابہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بہترین تلوار باز ہے، اللہ بہترین تلوار باز، بہترین تلوار چلاتا ہے، شاید ہم میں سے کوئی اتنی بہترین طریقے سے تلوار نہیں چلا سکتا جتنے پیارے انداز میں یا رسول اللہ یہ شخص تلوار چلاتا ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت میں بھی داخل ہو گیا، لیکن اب ہوا کیا دیکھیے، وہ شخص اٹھ کے گیا میدان جنگ کی طرف تلوار چلانے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو دوستو، خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ آیا در رسول پہ بیٹھا، کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں شامل ہوا۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اس کی شان، اس کی تعریف، اس کی عظمت صحابہ بیان کر رہے ہیں، اب حضور کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ میدان جنگ میں گیا، تلوار بازی کے ہنر دکھانے لگا، کئی لوگوں کو جو ہے نعرے جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی تلواریں کفر کی طرف سے اس کے جسموں پہ پڑنے لگی، ادھر سے یہ چیر پھاڑ ہوگا، ادھر سے یہ جسم پھٹنے لگا، ادھر سے یہ ہاتھ کے اوپر وار، یہ کان کے اوپر وار، یہ گردن پہ وار ہوئی۔ تو وہ بدبخت شخص اس وقت کہنے لگا ہائے ہائے میں اتنے جنگیں لڑا مگر اتنی بری حالت کبھی نہیں ہوئی، یہ محمد کا کلمہ کیا پڑھا میری حالت اتنی بری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اعتراض کرا میرے مصطفیٰ پہ، اللہ اللہ اعتراض کرا میرے مصطفیٰ پہ۔
اسی وقت کہنے لگا کاش کہ میں مسلمان نہیں ہوتا تو شاید آج میری یہ حالت نہیں ہوتی، افسوس ہے میں مسلمان ہوا۔ یہ کہتا ہوا جاں بحق ہو گیا۔ صحابہ کرام جیسے ہی حضور سے سنے تھے یہ کفر پہ مرے گا تو میدان جنگ میں جنگ لڑنے نہیں آئے، مصطفیٰ کے کہے ہوئے قول کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئے تھے، اور آ کے اس کے ارد گرد میں ٹھہرے ہوئے اس کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس طریقے کی بد کلامی کرتے ہوئے مرا تو صحابہ وہاں پر پیارے مصطفیٰ کے نام کا نعرہ بلند کرنے لگے، کہے اللہ کی قسم آمنہ کا لال جو کہتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ کفر پہ مرا، کفر پہ مرا۔ کیوں مرا؟ در محبوب سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، حضور کے عقیدت اور محبت دل سے نکالے۔ پاشا ٹھہرو ذرا، انہوں پانی پلا رہے ہیں، پلا دو پاشا، پوروں کو پلاؤ۔ کانگریس کے دکھ رہے نو، کیونکہ آئے جب سے خالی پانی پلا رہے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سمجھ گئے؟ بہت ہمدردی ہے، کچھ نہیں، اچھا جلسہ چل رہا، بہترین گفتگو ہو رہی، بیچ میں پانی، آدھا گھنٹہ نہیں پیے تو کیا شفٹ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، بہت بڑی بات میں آپ سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کا ایمان، میری ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ کے قریب کر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، حضرت غریب نواز ہیں، ماں پیٹ سے ولی ہے، پیدا ہوئے تو ولادت بعد میں ہوئی، ولایت پہلے نصیب ہوئی۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہے، ولادت بعد میں ہو رہی ہے، ولایت کا ڈنکا پہلے بج رہا ہے۔ ماں پیٹ کے ولی ہیں، مگر اتنے بڑے درجے کے ولی ہونے کے بعد، سعادت ہونے کے بعد، نبی کی آل ہونے کے بعد، ماں کے پیٹ سے کرامتوں کا ظہور ہونے کے بعد بھی دنیا میں آئے تو خود مختاری کے ساتھ تنہا زندگی نہیں گزارے، بندہ نواز ہو کر بھی اپنے پیر کو پالکی میں بٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے پھرتے رہے۔ بولے بھائی ہم کچھ بھی ہوں گے مگر ہم کو بھی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ اتنے بڑے بڑے ہو کے اللہ والوں کو نہیں چھوڑے۔ غریب نواز جیسی ذات حضرت عثمان ہارونی کا دامن پکڑ کے رہے، غریب نواز ہوئے، سلطان الہند بننے والے ہیں، عطائے رسول ہونے والے ہیں، مگر مگر نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو تنہا نہیں، پیر کے لیے وضو کے لوٹے اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر کے لیے نماز کے وقت مصلی بچھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر کی خدمت کے ساتھ در رسول پہ پہنچے تو صلہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی عطا سے ان کو عطائے رسول بنا دیا، سلطان الہند بنا دیا، غریب نواز بنا دیا۔ وہ پیر کی دعائیں تھی جو در نبی پہ پہنچا دی، اور وہ در نبی سے فیض ملا تو ہند میں آ کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیے۔ میرے پیارے دوستو، وہ بڑے بڑے ہو کے بڑوں کو نہیں چھوڑے، ہم کچھ نہیں ہو کے بڑوں کو کیسا چھوڑ سکتے؟ بولا ہمارے کچھ نہ ہمارا عبادات ہماری مکمل، نہ ہمارا تقوی مکمل، ارے ہمارے تو معاملات ہی مکمل ہیں، ہم تو گناہگار، خطاکار، سیاکار انسان ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو شدید ضرورت ہے اللہ والوں کی، تاکہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ان کے وسیلے سے ہماری نجات ہو جائے، ان کے ذریعے سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ ہم ان بزرگوں کو چھوڑ کے کیسے اکڑ سکتے ہیں؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب اور ایک مسئلہ بھی آپ سن لیجئے، سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے بھائی۔ جب تک آپ یہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے لائٹ ہے، اتنی بڑی لائٹ ہے، خدا نخواستہ یہ لائٹ چلی گئی،
کچھ پرابلم ہو گیا، اس کو ٹھیک کون کرتے؟ سبحان اللہ، یہ اسٹیج والے بول رہے ہیں، پبلک نہیں بول رہی. الیکٹریشن ٹھیک کرتا نہیں، کون کرتے بولو؟ لائٹ بعد میں بنی، الیکٹریشن پہلے بنا. الیکٹریکل انجینئر پہلے بنا. انجینئر بنا بول کے تو لائٹ بنا نا جی. انجینئر نہیں بنتا تو اتنی فاسٹ لائٹ کہاں سے بناتا تھا؟ کیسے خطرناک لائٹاں بناتے رہے، یہاں سے درگاہ پہ لائٹ مار سکتے. ایسی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، ایسے نئے لیٹسٹ چیزوں کو یوز کر کے جو ہے انسان کا یہ خدا کا بنایا ہوا یہ نظام ہے. چیزیں بعد میں آتی ہے، چیزیں بنانے والا انسان پہلے آتا ہے. ایروپلین بعد میں آیا، اس کو بنانے والا پہلے آیا. سبحان اللہ، زور سے بولو. بیماری آئی، اب آ رہی بیماری، مگر ساتھ میں ڈاکٹر بھی آیا. سبحان اللہ، ساتھ میں ڈاکٹر بھی. ہارٹ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی پرابلم ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ بھی ہے، لیور پرابلم ہے تو لیور اسپیشلسٹ بھی ہے. ہر چیز کا نظام اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کو کیوں بنایا؟ تو جواب ملا بیماریوں کے علاج کے لیے. الیکٹریشن کو کیوں بنایا؟ یہ الیکٹرک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے. اللہ نے پولیس والوں کو کیوں بنایا؟ یہ چوروں کو سنبھالنے کے لیے. آپ کو میرے کو نہیں معلوم کون کتنا خطرناک چور ہے، پولیس والے پورا معلوم رہتا کون کتنا خطرناک ہے، کون کس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا، لوگ پہلے سے معلوم رہتا پورا. پیارے دوستو، اللہ جج کو کیوں بنایا؟ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ حاکموں کو کیوں بنایا؟ پورا نظام حکومت سنبھالنے کے لیے. آپ ذرا غور کر، اس میں سے ایک آدمی بھی اگر ہٹ گیا پورا نظام درم برم ہو جاتا، یہ انسانیت پوری تباہ ہو جاتی. ہر ایک کے لیے ہر ایک کا ہونا ضروری ہے. ٹیچروں کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ انسانوں کو پڑھانے کے لیے. سورج کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ انسانوں کو دن کی روشنی اور دھوپ کی گرمی دینے کے لیے. چاند کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ رات کی چاندنی کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں میں راستے دیکھنے کے لیے. اللہ نے بارش کا نظام کیوں بنایا؟ کھیتی باڑی کے لیے، کاروبار کے لیے، زمینوں کے لیے، انسان کو زندہ رکھنے کے لیے. اللہ نے ہوا کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ انسانوں کی سانسیں چلتی رہے، دیگر امور انجام دیتے رہے. کوئی چیز خدا کی قسم بغیر وجہ کے نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے حساب سے بنائی. نظام قدرت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. حلال جانوروں کو کیوں بنایا؟ انسانوں کی غذا کے لیے. حرام جانوروں کو کیوں بنایا؟ انسانوں کی سہولت کے لیے، کام کاج کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے. میرے پیارے دوستو، ہر چیز کا ایک نظام ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے قانون اور قدرت بنائی ہے. اس کے بغیر یہ نظام کائنات چلنے والا نہیں ہے. اب آؤ دوستو، بالکل ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے باتوں میں بات پہنچا دے کے بات ختم کرتا ہوں. مسئلے کو سمجھو. اللہ نے ججوں کو بنایا ہے مجرموں کو انصاف، مجرموں کو سزا اور مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے. اللہ نے جو ہے وکیلوں کو بنایا ہے لوگوں کی پیروی کرنے کے لیے. لیڈروں کو بنایا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. عالموں کو پیدا کیا شرعی مسائل کی یکسوئی کے لیے. قاضیوں کو پیدا کیا ازدواجی زندگیوں کے بہتر نظام کے لیے. تو پھر سوچو، اللہ نے کیا ولیوں کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، اللہ نے ولیوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب ملتا ہے شیطان کے شر، فتنے، مکر، فریب سے بچا کر انسانیت کو خدا تک پہنچانے کے لیے. یہ قدرتی نظام ہے، ان کے بغیر آپ کو خدا تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. خدا تک پہنچانے کا کام یہ اولیاء اللہ کرتے ہیں. عالم صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ کو داڑھی نہیں ہے، داڑھی چھوڑاتے ہیں. عالم صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا سکھاتے، حدیث سمجھاتے، فقہ سمجھاتے، آپ کو اللہ رسول کی تعلیمات کے واقف کراتے. مفتی صاحب کیا کرتے؟ آپ کے دینی مسائل میں آپ کی مدد کرتے. یہ کام کرے، یہ غلط ہے شرعی طور پہ، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. یہ کام مفتی کا ہے.
اللہ والے کا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر سے برائیوں کو نکال کر، شیطان کے شر سے، نفس کی ہوس سے بچا کر آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرنے کا کام اللہ والوں کا ہے۔ انہوں آپ کو زمین سے اٹھا کے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کو یہ کام کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، الیہ وابتغوا الیہ، اس تک لے جانے والا، اس تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچانے والا، اس تک لے جانے والا، اس سے ملانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ اب اس سے کوئی انجینئر نہیں ملا سکتا، کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا سے تو ملا سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ انجینئر آپ کو بہترین اسٹرکچر تو دے سکتا ہے، مگر آپ کو خدا سے نہیں ملا سکتا۔ جج آپ کے حق میں بہتر فیصلہ تو کر سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ عالم آپ کو دین سکھا تو سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ یہی غوث اعظم ہے، ان کا دامن پکڑ لو، یہ تمہیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حضور شان دکن، فیضان حضور شان دکن، خطیب ہندوستان۔ یہی غریب نواز ہیں جو تمہیں خدا سے ملاتے ہیں، یہی درویش قادری صاحب ہیں جو تمہیں خدا سے ملاتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا اللہ والوں سے، پیران کامل سے، جو شریعت کے پابند ہو، شریعت اور طریقت کا جن کے پاس لحاظ ہو، ادب ہو، پابندیاں ہو، اللہ والوں سے بیعت کرو، بیعت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کا حکم ہے سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ بیعت کا حکم قرآن پاک میں ہے، درگاہ کو جانے کا حکم قرآن پاک میں ہے صاحب۔ یہ درگاہ، یہ ہمارا ایک فارسی لفظ ہے، کیا ہے بولی؟ فارسی لفظ۔ عربی میں اس کو مرقد کہتے ہیں، قبر کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، فارسی میں اس کو درگاہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ ہندوستانیوں میں درگاہ 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 مشہور ہو گیا۔ آپ عرب میں جا کے درگاہ بولو نے کیا ہے پوچھتا آپ کو، عرب والوں کو درگاہ نہیں معلوم، ان کو مرقد بولو، مزار بولو، قبر شریف بولو، ان کو معلوم ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی میرے کو سمجھائیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی کہ تم سے گناہ ہو گیا، تم ایسے کام کر لیے جو تمہاری جانوں پر تم نے خود ظلم کر لیا، تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، دوزخی میں جانے والے کام کر بیٹھے ہو، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، تو مایوس نہ ہو، کیا کرو؟ جاؤک، اللہ کہہ رہا ہے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کے در پہ تشریف لائے۔ حبیب وہ آپ کے پاس آئے، حبیب وہ آپ کے پاس آئے۔ کہاں ہے حبیب؟ کہاں ہے؟ مزار اقدس میں، مرقد اقدس میں، مرقد انور میں، قبر شریف میں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤک، حبیب ان سے کہو کہ وہ آپ کی مزار پر آئے، آپ کے در پہ آئے، آپ کی چوکھٹ پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے درگاہ کو آؤ، مرقد اقدس پہ آؤ۔ کیا ملتا وہاں گئے تو؟ فاستغفر اللہ،
حبیب آ کر ان سے کہو وہاں ٹھہر کے اللہ سے معافی چاہیں، آپ کے روبرو ہو جائیں، آپ کو وسیلہ بنائیں، آپ کے در پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے معافی چاہیں، تو حبیب وہ مجھ سے معافی چاہیں گے، لیکن میں اب ان کو نہیں دیکھوں گا، میں آپ کو دیکھوں گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میں دیکھوں گا اگر میرا مصطفیٰ ان کے حق میں سفارش کر دے گا، ان کے لیے میرا مصطفیٰ اپنے لب کو ہلا دے گا، اپنی طرف سے گزارش کرے گا، اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا چاہنے والا، آج میرے در پہ میری چوکھٹ پہ آ گیا، میرے مولا اس کے گناہوں کو بخش دے۔ حبیب آپ اگر ان کی ایسی سفارش کر دیں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ہرگز اپنے خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ میں ان کی توبہ بھی قبول کروں گا، ان کی گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ درگاہوں پہ جانے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے بھائی، مزار رسول پہ آؤ، بول رہا جاؤ کا حبیب کہو آپ کے پاس آئیں۔ صحابہ کے دور میں تھے تو وہ در رسول پہ پہنچتے تھے، اب یہ حکم ہم کو ہے، مرخد رسول پہ پہنچیں گے، مزار رسول پہ پہنچیں گے۔ میرے پیارے بھائی کہاں سے لائے، کون سا دین ہم پیش کر رہے ہیں؟ درگاہوں کو نہیں جانا، بزرگوں سے نہیں ملنا، قرآن کی تعلیمات سے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ ہو کر اپنے قرآن میں حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت کو بیان کرتا ہے۔ خدا کو کیا ضرورت ہے کسی کی کرامت بیان کرنے کی؟ آپ بتائیے، جو اپنے قرآن میں اپنے بارے میں یوں کہہ رہا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جو رب اپنے بارے میں یوں کہتا ہو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ویسے خدا کو کسی ولی کی کرامت بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ بتائیں کیوں بیان ہوئی آصف بن برقیہ کی کرامت؟ اللہ کی قسم اللہ نے صرف اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں، قرآن پڑھنے والوں کے دل میں، قرآن کے ماننے والوں کے دل میں، قرآن کے سننے والوں کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی کرامت بیان کر رہا۔ میں آج کیوں کرامت یہ بیان کر رہا ہوں؟ میں کیوں ان کی شان بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے دلوں میں ان کی عقیدت بیٹھے، آپ کی عظمت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بندو آؤ سورہ کہف پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عظمت پیدا ہو، سورہ لقمان پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عظمت پیدا ہو، سورہ مریم پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے ولیوں کی عظمت پیدا ہو، سورہ آل عمران پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے ولیوں کی عظمت پیدا ہو، سورہ لقمان پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عقیدت پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ خدا خدا ہو کر قرآن کے ذریعے محبوبوں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور ہم ہے کہ گمتی بنے ہوئے ہیں، یہاں جانا شرک، وہاں جانا بدعت، وہ حرام، یہ ناجائز، وہ جائز، یہ عجیب و غریب فلسفے لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اولیاء اللہ سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط رکھو۔ ارے چائے پلانے والے صاحب بعد میں پلاؤ یارو، ٹھہرو، بڑا شوق ہے تمہیں چائے پلانے کا۔ مسئلوں کو سمجھو، اللہ والوں سے محبت رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں کے آستانوں پر آتے اور جاتے رہو۔ یہ بات احمد نقشبندی نہیں کہہ رہا ہے، اب میں اس اللہ کے محبوب کی بات آپ کو سناؤں گا جس کو صرف سنی ہی نہیں بلکہ بد عقیدہ لوگ بھی جن کو مانتے ہیں، جن کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ کوئی مائکہ لال ہے تو اس بات کا انکار کر کے دکھا دے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا نہیں کہا۔ یہ بازو والے بھی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بڑی عزت کے ساتھ مانتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے گھروں سے گزرنے کے دو راستے ہوں، ایک راستے میں اللہ کا ولی نہ ہو اور دوسرے راستے میں اللہ کا ولی ہو، تو اس راستے سے آیا اور جایا کرو جس راستے میں اللہ کا ولی ہے، جہاں اس کا مزار ہے، جہاں اس کا مرقد ہے، جہاں اس کی درگاہ ہے، وہاں سے آیا اور جایا کرو، کیونکہ اس کا صلہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ولیوں کے آستانے سے آنے اور جانے والے کو بھی اللہ ایمان کے خاتمے کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ والوں کا مقام ہے میرے بھائی،
یہ نالائق لوگ کسی کی زکوٰۃ، کسی کے صدقے، کسی کے چندوں کی خاطر یہ بزرگوں کی عظمتوں کا انکار کر بیٹھے، یہ امت میں فتنے کر بیٹھے، اور انہی کی یہ ضلالتوں شرارتوں کا نتیجہ ہے آج اللہ ان کی بے ادبیوں، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے آج اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے جا رہا ہے، دن بر دن ہمارے اوپر وہ مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ بے ادبیوں سے توبہ کرو، گستاخیوں سے توبہ کرو، سن لو بے ادبیوں کو جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا، گستاخیوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن میں پھینک دیا جائے گا، اور ادب، احترام، تعظیم انسان کو کامل و اکمل افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے، کامل و اکمل افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ادب والے بنو، احترام والے بنو، تعظیم والے بنو، محبت والے بنو، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، پیروں سے عقیدت رکھو، اور پیروں سے بھی ہمارا تعلق، گزارش ہے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرے، پیروں سے بھی ہماری گزارش ہے عبادت، ریاضت، تقوی اختیار کرے، پیروں سے بھی ہماری گزارش ہے اللہ کی بندگی میں کامل و اکمل بنے، رسول اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرے، یہی ہمارے لیے نجات ہے، یہی ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہے۔